جی تلاوت والا ہو چکی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبدالواحد صاحب جناب عبدالواحد صاحب جو سلاؤ سے تشریف لائے ہیں ان سے التماس کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا سوال کریں. السلام علیکم. حضور میرا ایک سوال ہے. ذرا قریب آ جائیے مائکرو فون کے. جو اسلام اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، ہمارا یقین ہے کہ وہی اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پہنچا دیا. اب ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نہیں پہنچا، مختلف ایجنسیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، جس میں صحابہ کرام یا دیگر جو تابعین ہیں ان کا کردار ہے. اگر یہ اسلام وہی ہم تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، اگر یہ وہی اسلام جو آج جس پر ہم گامزن ہیں اگر وہی ہے تو پھر اس میں اختلافات کیوں ہیں، وہ فرقے کیوں ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں بات آپ کی. آپ کا جو سوال ہے وہ کچھ مزید واضح کرنا چاہیے. آپ نے جو فرمایا نا کہ براہ راست ہمیں نہیں پہنچا، تو اب 1400 سال تو ہو چکے ہیں، براہ راست آپ کو کیسے پہنچ سکتا تھا؟ بالکل بے شک یہ سلسلہ بہ سلسلہ بات آگے بڑھتی ہے. صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران جب کہ بات مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کی وساطت سے آگے بڑھی، اس میں انسانی عمل دخل تو نہیں ہو گیا کہیں، یہ ہے صرف سوال جو اٹھتا ہے. لیکن وہ کتاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں تحریر میں آ گئی اور جس پر کثرت سے دوسرے گواہ بھی بن گئے، حفظ بھی کروائی گئی، اور کثرت سے صحابہ حفاظ پیدا ہوئے کہ ایک موقع پر ایک ہی اس میں سریہ میں 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف تحریر پر اکتفا نہیں کی جاتی تھی، بلکہ کثرت کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کا رواج تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ بعض قبیلے اپنی قرأت میں قرآن کریم کو کچھ اختلاف سے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے جو تحریریں تھیں ان کو اکٹھا کروایا اور حفاظ کی گواہیاں ساتھ لگائیں. اور چونکہ اس زمانے میں اعراب نہیں لگا کرتے تھے، زیر زبر پیش وغیرہ، اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ حفاظ سے کی مدد سے قرآن کریم کی قرأت کے متعلق قطعی طور پر فیصلہ کر لیا جائے. یہ وہ قرأت تھی جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید حاصل تھی. یعنی آپ نے جس طرح جبرائیل سے سنا وہ اس طرح تھا. اس کو مصحف عثمان کہا جاتا ہے. بس جو مصحف عثمان ہے وہ بین ہی وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طرح جبرائیل نے مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے جو واسطے پڑے ہیں بعد میں، وہ واسطے صرف ایسے ہیں جیسے ایک کتاب کے ری پرنٹ ہو رہے ہوں، اور ری پرنٹ کے واسطے چاہے لاکھ ہو جائیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، اصل اسی طرح رہتا ہے. اب رہا اختلاف کا مسئلہ، تو قرآن کریم کے متعلق جو اس وقت امت میں اختلاف پائے جاتے ہیں، ان اختلافات کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ بعض کہتے ہیں قرآن کریم یہ ہے اور بعض کہتے ہیں وہ ہے. ان اختلافات کی بنیاد انہی آیات پر جن کو سب قرآن کی آیات تسلیم کرتے ہیں ان کے معنی سمجھنے میں ہے. اور معنی سمجھنے کا اختلاف جو ہے یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے.
یہ تو صرف الہی کلام سے نہیں، دنیا میں مصنفین کے کلام سے بھی ان کی وفات کے بعد، شعراء کے کلام سے ان کی وفات کے بعد اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ مطلب تھا یا یہ مطلب تھا۔ تو جہاں تک معنوی اختلاف کا تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک پہلو سے غور کرتا ہے تو اسے ایک معنی سمجھ آتے ہیں، ایک اور انسان کسی اور پہلو سے غور کرتا ہے تو اسے کچھ اور معنی سمجھ آتے ہیں۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ اعتقادی یا فہم کے اختلافات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ اختلافات ہیں فقہی، ان کا قرآن کی آیات کے اختلاف یا سمجھنے کے اختلاف سے زیادہ ان روایات سے تعلق ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز عبادت اور اسلام کو سمجھنے کے بعد اس کی تشریحات سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ بھی ایک وسیع مضمون ہے کہ وہ کیوں اختلاف پیدا ہوئے۔ بس یہ لازم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو وقت گزرتا امت میں کچھ اختلاف ضرور پیدا ہوتے، قرآن کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے اختلاف کی وجہ سے، یا اعمال بجا لانے کی طرز کے تعلق میں۔ یہ وہ اختلافات ہیں جو رفتہ رفتہ ہر صدی آگے بڑھ سکتے تھے اور بڑھتے رہے، لیکن ان کے حل کے طور پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسے مجدد کو مبعوث فرمائے گا جو دین کو ان لوگوں کے لیے عصر نو تازہ اور پاک اور صاف کر کے دکھائے گا۔ چنانچہ تمام اہم امور پر جن میں اختلاف کچھ سنگین ہوتے نظر آتے تھے، مجددین نے بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، اور ہر صدی پر کسی نہ کسی ایسی اعتقادی غلطی کے تعلق میں مجددین نے بڑی غیر معمولی خدمت سر انجام دی، اور اس طرح اسلام کو پاک اور صاف رکھنے میں مجددیت نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جو اختلافات آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور نوعیت کے اختلاف ہیں، ان کا اس تاریخی تدریجی عمل سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ اختلافات ہیں جن کا تعلق تقوی کی کمی سے ہے۔ جو اختلافات دیانتداری سے ہوں، ایک زاویے سے مضمون کو دیکھنے سے یا دوسرے زاویے کو سے دیکھنے سے ہوں، ان اختلافات سے کوئی نقصان نہیں پہنچا کرتا، بلکہ انسانی ذہن ترقی کرتا ہے، اور اختلافی مسائل میں جو مشق ہوتی ہے اس سے نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو مفسرین کی اکثر بحثیں ایسی ہیں جن میں اختلاف کے باوجود فساد نہیں ہے۔ بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت امام رازی کی جو تفسیر کبیر ہے وہ تفسیر کی مضمون میں حرف آخر سمجھی جاتی ہے، اور کثرت سے وہ اختلافات کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے نتیجے میں عقل سیکل ہوتی ہے، امکانات ابھرتے ہیں سامنے، لیکن فساد پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو جو اختلاف تکلیف دہ محسوس ہو رہا ہے وہ آج امت کا ایسا اختلاف ہے جس نے امت کو پارا پارا کر دیا ہے، جس نے ملی وحدت کو توڑ دیا ہے، اور اختلاف وہ ہے جو دراڑیں بن گیا ہے۔ بعض دفعہ عمارتیں جب پرانی ہوں تو سطحی لکیریں پڑتی ہیں، چونے اور پلستر کے اوپر کچھ لکیریں ظاہر ہوتی ہیں، اس سے نقصان نہیں ہوا کرتا عمارت کو، پینٹ کر دو دوبارہ تو صاف ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ گہری ہوں، بنیادی ہو جائیں، تو پھر وہ دراڑیں جو اوپر سے چلتی ہیں وہ نیچے تک اتر جاتی ہیں، اور اس صورت میں پھر یا تو غیر معمولی اصلاحی کام کی ضرورت پیش آتی ہے، یا پھر عمارت کو عدم قرار دے کر متروک کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے اس قسم کا، یہ پہلی امتوں میں ہمیں ملا، تبھی شریعتیں بدلیں، لیکن قرآن کریم نے
یہ خوشخبری دی کہ قرآن کریم کی تعلیم چونکہ بذات خود محفوظ رہے گی، اس لیے ایسا اختلاف دائمی طور پر امت میں پیدا نہیں ہوگا جو قرآن کو متروک کرنے پر مجبور کرے۔ یہ کتاب حفاظت یافتہ ہے اور حفاظت کر سکتی ہے۔ اس خوشخبری کے نتیجے ہی میں مہدویت اور مسیحیت کا تصور سامنے آتا ہے۔ ایک عرصے تک امام جو مجددین تھے وہ اختلافات کا حل کرتے رہے، لیکن جب ایسی نوعیت آ گئی کہ مسلمان سے ایسے لڑ پڑا گویا ایک امت کا جز نہیں رہے، تو یہ قطعی بات ہے کہ یہ اختلاف بنیاد کو پھاڑ نہیں سکا، یعنی قرآن وہی رہا ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ بس قرآن کی بنیاد پر اثر نو اوپر کے خطرناک اختلافات کو دور کرنا، یہ جس امام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے فرمانا تھا اسی کا نام مہدی ہے اور اسی کا نام مسیح ہے۔ اس کا ثبوت احادیث میں یوں ملتا ہے کہ جہاں مہدی اور مسیح کے آنے کی غرض و غایت بیان فرمائی ہے وہاں اس کا حکم عدل ہونا بیان فرمایا ہے، یعنی مہدی بھی حکم عدل بیان کیا گیا ہے اور مسیح کو بھی حکم اور عدل بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کے اوپر انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور اللہ تعالیٰ سے حاصل کردہ ہدایت کی روشنی میں ان کے اندر اختلافات کو حل کرے گا، اور اثر نو اسلام کے ایک نئے مؤثر تحریک بننے میں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو اختلافات کا ہے۔ بس اختلافات کی جو موجودہ صورت ہے اس کا قرآنی اختلاف سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس رکھنے سے ہے جسے ہم تقویٰ کی کمی کہتے ہیں۔ جب تقویٰ کی کمی پیدا ہو جائے تو وہ اختلاف جو پہلے بزرگ ایک بڑے حوصلے سے ایک دوسرے کے برداشت کرتے رہے، وہ اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ اٹھ جاتا ہے، پھر کفر کے فتوے، پھر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے چلتے ہیں، پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خون کو مباح قرار دیتا ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ پھر یہ معاملہ آگے بڑھ کر یہاں تک فتوے جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ فرقہ اگرچہ مسلمان کہلاتا ہے مگر سکھوں ہندوؤں، یعنی معاف کرنا میں سکھوں کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک سکھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تائید میں نہیں میں کہہ رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ فکریں پڑھیں گے تو اس کے پس منظر ان کو علم ہو۔ قرآن یہ تعلیم نہیں دے رہا جو وہ باتیں کرتے ہیں، مگر یہ باتیں ان کے جھوٹے ہونے کی ثبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کتاب پر ایمان لے آئے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کا چونکہ یہ عقیدہ ہماری اس تشریح کے خلاف ہے جو ہم قرآن کی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان سکھوں، ہندوؤں، مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں اور سب سے بدتر ہے۔ یعنی اسلام اگر کہیں ان کو دکھائی دیتا ہے تو اسلام سے باہر دکھائی دیتا ہے، اور اسلام کے اندر ہر فرقہ دوسرے فرقے کو اسلام سے اس طرح بے تعلق دیکھتا ہے جیسے اس کا دور کا بھی اس سے تعلق نہیں رہا، جبکہ جو باہر کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو نسبتاً زیادہ مسلمان دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ وہ افتراق ہے جو ملت واحدہ کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ ایسے افتراق کے وقت حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسیحیت کی ضرورت پیش آتی ہے، مہدویت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ الہی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کیے بغیر یہ اختلافات از خود حل نہیں ہوا کرتے۔ اس مضمون کو ظاہر فرمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جبکہ میری طرف منسوب ہونے والی امت یہود کے اسی طرح مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، اور جو اگر وہ 72 فرقوں میں بٹے تھے تو
तो ये उम्मत भी 72 फिरकों में बट जाएगी। ये बयान करने के बाद सारी हिकमत वाज़े फरमा दी कि जब यहूद 72 फिरकों में बट चुके थे तो जो उनका आसमानी इलाज किया गया वैसे ही आसमानी इलाज इस उम्मत का होगा तो बचेगी। और वो आसमानी इलाज क्या था? मसीहियत। जब 72 फिरकों में बट चुके, जब बज़ाहिर उनकी तकदीर लिखी जा चुकी, जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही, तब मसीह पैदा हुए। और उन्हीं में से फिर सबको इकट्ठा मोल्ड करके नहीं, बल्कि उनमें से नेक और मुत्तकी लोगों को बाहर निकाला और तकवा की तालीम देकर उनको असर नौ एक उम्मत में तब्दील करना शुरू किया। उम्मत मूसा की थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यह ख्याल गलत है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अलग उम्मत पैदा की है। ईसा अलैहिस्सलाम तो कहते हैं कि मैं तो किताब का एक शोशा भी तब्दील करने नहीं आया। और यही वो तालीम है जो आपके भाई याकूब ने आपसे समझी और जेम्स कहलाते हैं जो, उन्होंने आपसे समझी, आपके 12 हवारियों ने आपसे समझी। और उन हवारियों ने अपना ताल्लुक यहूदी मजहब से या अंजील तौरात से नहीं तोड़ा। वो जानते थे कि मसीहियत एक नया मजहब नहीं है, बल्कि पहले मजहब का तसलसल है, उसमें रूहानियत को वापस लाया गया है जिसका फुकदान हो गया था। बस बाद के ईसाइयों ने अगर सेंट पॉल की पैरवी में यहूदियत से अपना ताल्लुक काटा है तो इसमें मसीह और उनके हवारियों का कोई कसूर नहीं है। आप ईसाइयत की तारीख पढ़ के देख लें, आज भी तमाम मुहक्किकीन ईसाई इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो लीडरशिप जो मसीह ने पीछे छोड़ी थी, वो मुसलसल इस बात पर इसरार करते रहे कि हजरत मसीह को नया मजहब नहीं लाए, बल्कि पहले मजहब ही की तजदीद फरमाई है और कोई तब्दीली, कोई शोशा भर भी तब्दीली नहीं की है। इसलिए वो कुल्लियतन मूसवी मजहब की पैरवी के अंदर रहते हुए हजरत मसीह के ताबे हुए। जो बाद में रौ चली है वो सेंट पॉल का मजहब है और उन्होंने ईसाइयत की शक्ल ही बिल्कुल बदला दी। बस मैं आपको इस हवाले से बता रहा हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो आप सेंट पॉल की बात नहीं कर रहे हैं, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की और उन हवारियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ईसा से तरबियत पाई थी। आप फरमाते हैं वैसा ही दौर शुरू होगा और मसीह नाजिल होगा। बस नुज़ूल मसीह की ये हकीकत है। और हमारे नज़दीक उम्मत के इख्तलाफ दूर करने के लिए वही इलाज जो पहले कारगर साबित हो चुका है, उसका इयादा ज़रूरी था। बस अगर बीमारी यहूदियत है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इलाज मसीहियत है। अब आगे ये बहसें चलेंगी कि पुराना मसीह वापस आएगा या उम्मत मोहम्मदिया में मसीह पैदा होगा। मैं सवाल को अभी नहीं छेड़ता हूँ कि बहुत से लोगों ने सवाल करने होंगे, मगर आपने जो इख्तलाफ की बात की थी, मैंने उसकी इख्तिसार के साथ तारीख बयान कर दी है और नौइयत पर रोशनी डाली है। शुक्रिया। अब मैं